محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میں آقا تیری حفاظت کروں میں سے میرے وطن میں آقا تیری حفاظت کروں میں سے انسان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بار تجھ پہ نثار کر دوں انسان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بار تجھ پہ. میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں. کل میں چھوٹے بھائی جفیر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں زندگی کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے اور میں انہیں بولا تھا کہ وصیت نامہ تحریر کریں. میں سائن کر کے جاؤں گا کہ یہ جو سکول سسٹم ہے اس میں علاقے کے لوگ چلا رہے ہیں اس کو. اس وقت 14,000 بچے 45 برانچز 45 برانچز میں پڑھ رہے ہیں لیکن علاقے کے لوگ اس کو چلا رہے ہیں. بغیر جاوید نہیں چلا رہا. اور پچھلے 20 سال میں اس سکول سسٹم سے دانستہ اگر 10 روپے بھی اپنے فائدے یا اپنے ذات یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے استعمال کیے ہوں تو وہ میرے لیے جو گزرا ہوا ہے وہ حرام ہے. یہاں پر کوٹی صدیاں مری اور کلر سے یہاں نمائندے موجود ہیں. آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں پرائمری 1 کام تو تعلیم ہے جو جاری و ساری رہے گا اور آپ لوگ اسے چلا رہے ہیں. اس کی بنیادیں بن گئی ہیں. یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہمارے علاقے میں اس جائیداد کے علاوہ ایک ہی جائیداد ہے اور وہ ہے ہمارے جنگلات. ہمارے جنگلات ان پہاڑوں میں ان جنگلات کے علاوہ سوائے سوجرنگ کے لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اور کوئی یہاں پہ اثاثہ نہیں ہے. اور یہ جنگلات ان کا پہلا مرحلہ تھا ان جنگلات کی کٹائی کو روکنا. میں محکمہ جنگلات یہاں پہ چیف کنزرویٹر تشریف رکھتے ہیں. نارتھ کے اور گزارے کے ڈی ایف اوز یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ان کے اہلکار یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے یہ جو تقریباً 16-18 سال جہاد کیا مل کے تو اس وقت جنگلات کی کٹائی تقریباً کنٹرول ہے. اور ساتھ ہی میں علاقے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگ ناسمجھی سے ان جنگلات کو نقصان پہنچاتے تھے وہ سارے ابھی موجودہ حالت میں نہ کہ انہوں نے درخت کاٹنے بند کر دیے ہیں. آج میرے وہ دستے بازو ہیں جنگلات بچانے میں. لکڑی چوروں ٹمبر مافیا کے خلاف ایک جہاد کا آغاز کیا. بریگیڈیئر صاحب میں اپنے پریس کلب کہوٹا اور میڈیا کے دوستوں کی جانب سے اور اعلان علاقہ کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اس علاقہ میں ان کی شمع روشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی چوروں کو یہ پیغام دیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے. اور واقعی میرے بچوں اور اساتذہ کرام میں آپ کو
ایک پیغام دینا چاہوں گا اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارا اس علاقے میں سیاست کے حوالے سے جب آپ کسی شخصیت کا انتخاب کریں وہ اپنے ضمیر کو ضرور سنجوڑیں اور یہ ووٹ دیتے وقت ضرور سوچیں کہ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کوئی ٹمبر مافیا کا یا لکڑی چور کا سرگنا تو نہیں ہے، وہ اس علاقے کا تنت رکھنے والا ہے۔ لیکن یہ بات آپ سوچ سمجھ کر اپنے والدین کو اپنے اہل علاقہ کو ضرور سمجھائیں، کیونکہ گلی نالی کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں اجتماعی سوچ کا ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ اس علاقے میں وزیر اعظم ہو کر گزرے ہیں، لیکن بدقسمتی جہاں پر یونیورسٹی کے اعلانات ہوئے، جہاں پر یہ پنجاب جیسا علاقہ ایک کالج سے محروم ہے، ہمارے علاقے کی بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، وہ وسائل نہیں رکھتے والدین کہ راولپنڈی اسلام آباد کے مہنگے کالجز میں اپنی بچیوں کو داخلہ دلوا سکیں۔ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس علاقے میں کم از کم ایک معیاری کالج کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ معززین علاقہ، اساتذہ کرام، طالب علموں، آپ کو میرا سلام۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ بریگیڈیئر صاحب کی سرپرستی میں اسی طرح چلتا رہے تو میں آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ جنگلات اسی طرح نہ صرف بچیں گے بلکہ آج جو پودے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ تناور درخت بنیں گے اور ہمارے اس خطے کو پورے پنجاب میں انشاءاللہ ایک منفرد مقام بریگیڈیئر صاحب کا ایک بڑا اہم رول ہے جنگلات کے بچانے میں، آگوں کو بچانے میں، تو میں پورے علاقے کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شاید میری مصروفیت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ اتنا پرو ایکٹیو رول نہیں ادا کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر بریگیڈیئر صاحب سے کانٹیکٹ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے ایک تو بڑا اچھا ایجوکیشن کا سسٹم بنایا، بچوں کو بڑی اچھی لیول کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ کو ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں جنگلات کے بچاؤ پہ، درخت لگانے کے ایشوز پہ، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ طارق مرزا صاحب، جناب بریگیڈیئر جاوید ستی صاحب، طلباء و طالبات، میڈیا کے میرے بھائیوں، دوستو، السلام علیکم۔ آج یہاں پہ جو پروگرام، جو سیمینار ہو رہا ہے وہ محکمہ جنگلات کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ میں بریگیڈیئر جاوید ستی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بریگیڈیئر جاوید اقبال ستی صاحب نے جو کام اس علاقے میں کیا ہے، ٹمبر مافیا میں اس کا نام ضرور لوں گا، انہوں نے ٹمبر مافیا کو ختم جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بریگیڈیئر جاوید اقبال ستی صاحب کا جو کارنامہ ہے، انہوں نے اس علاقے میں نام بھی عظیم ہے، کام بھی عظیم ہے، بہت بڑے کام کیے ہیں۔ تعلیمی میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر میں بریگیڈیئر جاوید اقبال ستی صاحب کو کہوں گا کہ وہ جو جنگلات کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں صرف اتنی محکمہ جنگلات کو، جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ گزارا ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، میں صرف ان کو اتنی ایک ہی تجویز دوں گا کہ جنگلات کی حفاظت کی جائے، پروٹیکشن کی جائے۔ خود روز جنگلات اتنا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، صرف اور صرف اس کو ٹمبر مافیا اور آگ سے بچانا ہے۔ یہ دو کام ہم کر گئے تو الحمدللہ مری کے، کہوٹا کے اور کوٹی کے جنگلات جو ہیں، سول لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور سول ایڈمنسٹریشن اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے مل کے جب تک یہ کمبائنڈ ایفرٹ نہیں ہوگی یہ جنگلات بچانا مشکل ہوگا۔ اچھا، وہ بچے تھوڑا پیچھے کریں سر، یہ بیٹیاں ابھی ذرا اگلا مرحلہ ہے درخت کاٹنے کے حوالے سے اللہ کے فضل سے ہمارے علاقے کے لوگ کامیاب ہیں۔ فارسٹ کے حوالے سے اتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا
اور یہاں اکٹھا کیا. آج کے مصروف دور میں وقت نکالنا اور ایک ایسے کاز کے لیے اکٹھا ہونا جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آج کل ہمارے پرائم منسٹر کا سب سے بڑا ویژن یہی ہے کہ جو علاقے میں کلائمیٹ چینج ہے اس کو اگر ہم نے کسی طرح واپس لانا ہے تو یہ صرف فارسٹ ہی ہیں جن کو ہم نے اگر بچا لیا، جو کہ صدیوں سے ہمارے ساتھی ہیں، جنہی کی وجہ سے زندگی یہاں ہے اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اگر کوئی زندگی کا ذریعہ ہے تو وہ صرف درخت ہی ہیں، جو کہ بچے کے پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. جب بھی کاوٹا کی تاریخ میں لیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ نہایت ہی قابل عزت اور قابل احترام نام سے لیا جائے گا، کیونکہ جب رات کو 12 بجے بھی جنگل میں آگ لگتی ہے تو بریگیڈیئر صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہر گھر میں تعلیم کا اگر آج چراغ جل رہا ہے، روشن ہے، تو وہ بھی بریگیڈیئر صاحب کی وجہ سے جل رہا ہے، کیونکہ تعلیم سے ہی اس علاقے کو ہم نے منور کرنا ہے، اور جنگلات سے ہی ہم نے اس شہر کو اور اس خطہ کوسار کو سرسبز و شاداب کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب کے بچے اور بریگیڈیئر صاحب کے تمام اساتذہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اگر آج یہ علاقہ ترقی کرے گا، اس علاقے کے ہر گھر میں اگر علم کا ایک چراغ جل رہا ہے تو اس میں بھی بریگیڈیئر صاحب کا نام ہے. اگر آج آپ کسی ایک درخت سے بھی پوچھ لیں تو وہ درخت بھی کہتا ہے کہ میرا اگر محافظ ہے تو وہ بریگیڈیئر جاوید ستی ہے. وہ کئی ایک درخت ہے جو فائر پریزروینٹ ہے، گرنڈا ہے، بٹی ہے، جامن ہے، اس طرح براڈ لیف پودے ہیں، ان کو لگایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے جب اوپر جاتے ہیں 3000 فٹ کے بعد آپ چلگوزے کے درخت لگا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بریگیڈیئر صاحب بھی رہ کے آئے ہیں، میں بھی رہ کے آیا ہوں اس میں کوستان میں تاریل دانگیر ویلی ہے، وہاں پہ چلگوزے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. ہم کیوں نہیں لگا سکتے ہیں ادھر چلگوزے کی فیکٹریاں؟ اگر محکمہ جنگلات کو فری ہینڈ دیا جائے، ان کو فنڈ دلوائے جائیں تو ہم جو ہے وہ وہاں پہ چلگوزے لگا سکتے ہیں. اور جب چلگوزے کا درخت لگ جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہم لوگ ہیں باسی وہاں کے، وہ وہاں پہ اس کو آگ نہیں لگنے دیں گے. اسی طرح جب کو کے درخت کے بیچ میں آپ گرافٹنگ کر دیتے ہیں اس کی زیتون کی، اور اس میں گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے، ہم اس طرف بھی اپنی سوچ کو بڑھائیں. صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سیمینار کرایا جو ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. یہ بڑی کم ہوتی ہے. ویسے تو انہوں نے ٹھیک بات کی کہ لوگ بڑی بڑی اسٹڈیز پہ بات کرتے ہیں اور بڑی ڈائیورجنٹ تھیم ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اس کو کنسنٹریٹ کیا صرف کہ فارسٹ کی پروٹیکشن کرنی ہے. تو جو بریگیڈیئر صاحب کی تھیم ہے اس پہ ہم نے کافی ڈسکشن کئی دفعہ ہو چکی ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس بات سے ایگریڈ تھے کہ جو مدر ٹریز ہیں یہ خود بخود ہی فارسٹ کور انکریز کرتے ہیں. اگر ہم اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ کافی ایک بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اس باتیں تو کافی ہو چکی ہیں، بس میں مختصر سے بات کروں گا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو آج کل ہماری جو گورنمنٹ کا کلین اینڈ گرین ایک کمپین شروع ہوئی، اور اس کا سب سے جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ فارسٹ کور کو امپروو کرنے کا ہے. آئی ڈونٹ نو کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ جو ریکمنڈیڈ فارسٹ کور ہے وہ 33% ہے، اور پاکستان کا 4 سے 5% کے درمیان ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ ڈیفیسٹ کتنا زیادہ ہے. اور آج کے سیمینار کی جو مجھے اچھی چیز لگی کہ یہ جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں، شاید کسی نے کہا کہ بچپن میں وہ لوگ بھی جاتے تھے، تاڑیاں بجاتے تھے، مگر یہ آپ ساتھ دیکھیں یہ انفارمل ایجوکیشن ہے بچوں کی، کہ ان کو ساتھ ساتھ اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ فارسٹ کی پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اسی طرح کے سیمینارز ڈفرینٹ اسکولس میں ہوں اور اسی جنریشن نے آگے گرو کرنا ہے، تو مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کا ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ان کا فیوچر ہم لوگوں سے کافی بہتر ہوگا. اور جو جس ٹارگیٹڈ فارسٹ کور پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، جو ریکمنڈیڈ 33% ہے، انشاءاللہ 33 نہ ہوا تو کافی حد تک ہم اس کو انکریز کریں گے.